بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ ان کو بند کر دیں، بند کر دیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، اس پرآشوب دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ کوشش کر کے آمین کہنا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا شہدائے پشاور کے درجات بلند فرما، ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہنا۔ میرے اللہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرما۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز دے لال تلاوت۔ پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ تکلیف نہ سمجھو تے درود مل کے بلند آواز دینا۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مالک آپ کو سلامت رکھیں، مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ اسلامی مہینوں میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان۔ یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے گھر میں خوشی کوئی نہیں ہے۔ ایک لمبا سفر جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے، بڑی جلدی میں اور بڑا شدت کے ساتھ انہوں نے مجھے حکم دیا، ورنہ صورتحال کچھ تھی ہی نہیں۔ میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کریم کربلا کی یاد میں وہ چند سن لیں اور آپ کی سوچوں سے پہلے آپ کو سلام کروں گا۔ گو کہ اب ماحول آپ کے سامنے ہے، کوئی جشن پڑھنے والا ماحول تو ہے نہیں، البتہ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا سبق آپ کو سنا سکوں یا آپ کے مزاج کے مطابق جو نوکری دے سکوں۔ مصرع عرض کر رہا ہوں جی، شعر ہے کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ بڑی جلدی بخدا میں اس طرح میرے اپنے بدن کپ کپی ہے، میری کیفیت ہے، بس آپ جیسا سبق میں سناتا ہوں اسے قبول کیجئے گا۔ مصرع زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے سرزمین لکھنؤ، جسے گہوارہ ادب کہا جاتا ہے، لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ، اردو زبان کا مشاعرہ تھا۔ میرے محترم، تقریباً بڑا مشاعرہ ایسے تھا کہ وہ مشاعرہ 3 راتوں سے 5 راتوں تک جاری رہا تھا۔ کچھ نہیں تو 200 سے زائد شعراء نے اس مشاعرے میں حصہ لیا تھا۔ جو ججز ہوتے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بڑا شاعر کون ہے، یا جو تمام مشاعرے کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، وہ ایک مصرع دیتے ہیں، اس مصرعے کی بحر پہ، اس کی زمین پہ باقی تمام شعراء شعر کہتے ہیں، پھر آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان شاعروں میں سے سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 5 راتیں مشاعرہ چلتا رہا، 200 سے زائد شعراء نے اس میں حصہ لیا، اور ججز نے جو شعراء کو طرح مصرع دیا تھا، تمام شعراء کو کلام کہنے کے لیے وہ مصرع تھا، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ اب آپ خود شعر کو سمجھتے ہیں۔ مشاعرے کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ شاعر کون سا آیا۔ میرے محترم، یہاں 6 ماہ گزر گئے، فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بڑا شاعر کون ہے۔ 6 مہینے کے بعد جو صدر مشاعرہ تھا، اس نے 750 شعر علیحدہ کر کے رکھ دیا، اور اس نے کہا یہ فیصلہ کرنا میرے سے اوپر کی بات ہے کہ شاعر بڑا کون تھا۔
میں 750 شعر رکھ رہا ہوں، ان 750 شعروں میں ایک بھی شعر ایسا نہیں جو دوسرے شعر سے چھوٹا ہو۔ میں ان 750 شعروں میں سے 3 شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوشش میری یہی ہوگی کہ میں تیسرے شعر پہ آپ کو سلام کر جاؤں، ورنہ بہت زیادہ بھی پڑھا تو بہت جلدی آپ کو سلام کرنا ہے۔ ترا مصرع تھا جی زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ مشاعرہ شروع ہوتا گیا، پہلی رنگوں بھری شام تھی، پہلا شاعر آتا گیا، اس کا نام تھا انور جلال پوری۔ باخدا وہ آتا گیا، اس نے پہلا مصرع پڑھا اور خدا کی قسم وہ پہلے مصرے پہ ہی محفل سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں آیا یہاں پہ پہلی بار ہوں، ابا خدا پہلی بار آیا۔ یہ فقیر کی بس خیر بزرگوں میں نے ویکھو تسی، ارے خیر تسی میں نے ویکھو، میرے محترم میں نے ویکھو۔ ہیلو سر، ایکسکیوز می سر، آپ مجھے نہیں خراب کریں، میں پہلے بڑی تکلیف میں پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے سنیں۔ آپ تسی یہ سمجھو کہ میں اکلا پڑھن والا ہوں، تسی اکلے سنن والے ہو یار۔ میں کو پہلی باری تے ممبر تے نہیں آیا، تسی میری گلاں دا وزن کرو بس۔ یا علی وہ انور جلال پوری آتا گیا، ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ وہ آتا گیا اور خدا کی قسم اس نے پہلے مصرے پہ ہی محفل سمیٹ لی۔ ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ پہلی شام، پہلا شاعر اور پہلی لائن سمجھیے گا، اس نے آتے ساتھ اعلان کر دیا، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو، توجہ ہے نا، نماز بولی تبرک میں مجھ کو، میں آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات بھی نہیں کروں گا، میں مخاطب کرتا رہوں گا، مجھے بس ہاں کرتے رہیے گا۔ نماز بولی تبرک، ہاں بڑے ہیں میرے، اب کیسے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کروں یار۔ نماز بولی تبرک میں، یہ واہ کرتے رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ میرے ساتھ شامل ہے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ اب یہ جو پہلا مصرع ہے نا، علم عروض سمجھنے والے بندے بتائیں گے، بلکہ تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے کہ اس کے آگے سوالیہ نشان لگتا ہے۔ کیا دیں گے؟ اب اس کے آگے جواب، خدا دنا نے اس مطلب مکمل ہونے دی قیمت دیو، میں اس تو بعد داد منگا، میں توڑا مجرمہ داد میں ہون بھی نہ پہ منگدا۔ شیعہ ماں دا پتر فقیر دی نگری چوٹ کے آکھ دے وے علی عباس عسکری، سواد ہی نہیں آیا، داد بھامے نہ دے، قرآن دی قسم میں کوشش تو ایک رہ سکے انج بھی نہ آما، نہیں تو دعویٰ کر کے ویسا کہ تیرے علاقے جائے تو بعد میں آؤ صحیح نہیں، تو صرف میری دوجی 70 تا وزن کر۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی، میرے محترم، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ مصرے کا وزن کرنا میری جان۔ حسین بولے، کریم ہوتے ہی ایسے ہیں، حسین بولے تیری زندگی، وہ مانگ رہی ہے تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی۔ دوسری شام مولانا بلال کاظمی آتے گئے، خدا کی قسم اس بندے نے قیامت ڈھا دی، پتہ نہیں تو کہاں سمجھے کتنا سمجھے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، یہ دیکھنا۔ حسین بولے تیری زندگی، داد نہیں مانگ رہا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا۔ مجھے اتنا پتہ چلے کہ جتنے بیٹھے ہونا میری بات تم تک پہنچ رہی ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ بڑی ضروری ہے، داد ضروری نہیں ہے، مسکراہٹ ضروری ہے۔ جس طرح مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے، اسی طریقے مجھے اس بات پہ یقین ہے مسکرانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان راتوں میں کسی غریب کے گھر میں سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو کوئی مسکرا رہا ہے نا، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ صرف مسکرانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین سونی واس کٹا لیا، حسین بولے تیری زندگی، حسین بولے تیری، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ اور بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ جنہیں شعر سننا آتا ہے، جنہیں پتہ ہے شاعری کیا ہوتی ہے، میرے محترم بزرگ، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں۔ میری گل سمجھ آندی پئی ہے نا، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں
کہ جس کے سامنے آدم بھی سر ایڈا سونے بولے ہو تو قرآن دا نانے مصر قبول کرو. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو. اب تو خیر لوگوں کے گھر مہمان جانے والا رواج ہی ختم ہو گیا. میرے بھرا اللہ عمران خان نو زندگی دے بہت بڑا عاشق ہے عمران خان دا. میں شعر تیرے حوالے پہ کردا اس دعا دے صدقے. وہ روح پھونکیں گے. میں جتنی دیر پیچھے بیٹھا رہا میں وزیر اعظم عمران خان دا شان نزول سنتا رہا انہاں دے کولوں. یقین جانو وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی. پرائم منسٹر صاحب کو مالک زندگی دراز فرمائے. مالک انہاں دے صدقے تون بھی زندگی دین. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. مالک تو تدو تک کم از کم زندگی دیں جدو تک انہوں دی حکومت قائم ہے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے ہن راضی ہے نا میرے تے کہ جس کے سامنے میں تیرے دل دی گل کیتی ہے کرما لیا. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع ہے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا. گل کسے نال نہیں بزرگوں گل توڑے نال ہے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اور شعر کا وزن کیجئے گا. مصرع ہے پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. تو میرے محترم بزرگ جنہیں مصرع سمجھ آ گیا جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں. یار میں با خدا کسی چیز درانج نہیں ہے. پچھے برانڈے جو اگر شور موک ویندہ نہ تے میں بڑا سوکھا ہو کے پڑھا. میرا اپنا سر پڑھتا پہ میں ممبر تے بہ کے 2 گولیاں کھا دیاں تو میں کھلوتا ممبر تے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین تحفے میں کعبے کو. ثاقب صاحب تجسس اعجازی لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر ہے. بعض اوقات سامعین گرامی قدر ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. اتنے کم وقت میں اتنا طویل سفر میں نے شاعری کی دنیا میں بہت کم ہوتے دیکھا ہے. لفظ اندہ وزن کرے آئے پہ جڑے کرسیاں دے بیٹھے ہو میرے بزرگوں. تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے تیری زندگی بڑھا دیں گے. شاباش. آدم بھی سر جھکا دیں گے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. اور تجسس اعجازی فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. بپا کریں گے قیامت. تھکیا نہیں ہیں بھولیا نہیں ہیں با خدا. ایک بتی اپنے اندر سے مار دی ہے. کاروانے میں دھت رواں دواں رہے گا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا دائم آباد رہے گی دنیا. میرا جشن بھول جانا یہ شعر نہ بھولنا با خدا بات بہت قیمتی ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا ہائے 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 تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. عرفان در عابدی صاحب نے فرمایا تھا مجمع داد نہ دے تو اپنے آپ کو خود داد دو. وہ جو اندر کا خطیب ہے اسے مطمئن رکھنا چاہیے. وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. واہ 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 پہلے اپنے آپ نو داد دینا وقت تواڈے کولوں لینا. تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے تیری زندگی بڑھا دیں گے. آدم ذرا ہاتھ کھلے آئے پہ تو گل دا وزن کرے. آدم بھی سر جھکا دیں گے. تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. اور لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. کیسے؟ وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. تو میرے محترم یہ میرے جوان بھائی سلامت رہے. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف بولو میرے نال وہ رن میں جائیں گے اور صرف تھوڑا جا اچھا بولے وہ رن میں جائیں گے اور صرف اللہ اکبر. وقتا دا پیاں ڈیرے داری والے پریو پنچایت والے توڑی بیٹھیاں دے اوتے قتلاں دے مقدمے مک ویندن. میں بہت اوکھی گل توڑے سامنے رکھوں گا. اسلام آباد نہ بولے کراچی نہ بولے کوئی رنج غم علم ہے ہی کوئی نہ. مجھے عزت حسین کی قسم ہے. ڈائری میرے سامنے کھلی پڑی تھی کراچی انچولی. یہ 2-3 شعبان کی درمیانی رات. یہ بھی 10 دن گزرے ہیں. 1,00,000-1,25,000 کا مجمع تھا. زمانے کے امام کی قسم ہے کوئی انتہا کی زندگی کی دادوں سے ہٹ کے داد تھی. میں نے کھلی ہوئی ڈائری کے سامنے یہ شعر نہیں پڑھا. یہ کلام ہی نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا. یہ شعر یہاں کیوں پڑھا ہوں مجھے نہیں
پتا. میں مولا پہ آسرا کر کے فقیر کی دھرتی میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. مولا جانے تسی جانو, مجھے صرف چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ تیری زندگی بڑھا دیں گے. پھٹی آئی علیہ کرم والے میری گل نہ جانو پہ, تیری زندگی بڑھا دیں گے. میری گل دا وزن کرے آئے پہ. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. وہ رن میں جائیں گے اور صرف بولو, وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. اور مصرعِ در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, در بطول کے دشمن, در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. میرے محترم شعر پڑھا تھا میں نے, جڑے ہو کی گل دے خریدار بیٹھے ہو یار. ثاقب جعفری صاحب جڑے پیچھے بیٹھے ہو, کوشش کرو مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے محترم بزرگ, اللہ اکبر. در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے انشاءاللہ. اللہ وقت اگلی حکومت عمران خان دی کرے. مولا یار تھوڑا آپس ذاتی معاملہ ہے, میرا جشن چھوڑو یار, یہ الیکشن دور ہے, میں نے پڑھن دیو تھوڑی دیر. مالک آپ کو سلامت. ایک کلام, ایک مشکل بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اس کا وزن کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. بات مشکل کروں گا. اب جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں وہ تعاون کریں. جنہیں مشکل بات نہیں پسند آتی یار میں ان سے معذرت ہی کر سکتا ہوں. آسان باتیں کرنے والے ڈھیر بندے آپ کو ملتے رہیں گے. مصرع ہے کہ بالکل 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 تسلی رکھ کے, سمجھو تو بولنے, نہ سمجھو تو خدا دے نانے چوپرانے. اے مہربانی کرے آئے پہ من شناخت ہوئے بھی کتنے سمجھتے پہ. ثاقب صاحب, مصرع فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. اور میرے بھائی وہ جو ڈیک کے نیچے بیٹھے ہیں, مصرع سمجھا آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ شعر ہے فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. سمیٹ کے ردیف ہے, رکھا کافیہ ہے. اب ملتا جلتا دیکھیں کہ کون سا کافیہ آ رہا ہے. فرش ازا, لو جی چیلنج کر رہا ہوں, جس دن سے شعر سن رہے ہیں ملک پاکستان میں, ایسا شعر اس اینگل سے, اس سے پہلے اپنا بیٹھنا, اس سے پہلے ایسا سنا ہو نہیں بولنا. پہلی بار سنو تو بھائی سمجھ کے دعا کر دینا. فرش بڑے آرام سے لڑاں بھیڑاں کھپاں ہاتھ ماراں ود داد لواں تک کمال ہے. بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, ایک اوکھا میں موڑ پہ مرداں تے قرآن دا نانے. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. ہائے 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 بھائی جان, فرش ازا نے یوں, میرے سان ہاتھ کھولی, فرش بد مکیندہ پہ ہمیں, فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. کبھی ناز نہیں کیا, کبھی غرور نہیں کیا, یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں آدم صحیح سے تک بھی مل جائیں تو حسین کے اصغر کی مدحت کا حق ادا نہیں ہوتا. میں کون ہوتا ہوں جو بادشاہ علی اکبر پہ مصرع پڑھوں. لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, کچھ نہ سمجھنا تو ایک ظاہر حسین سمجھنا میرے بھائی. بے ساختہ دل ضمیر خمیر بولے تو میری بات نہیں ضائع ہو. قرآن کا نام ہے. میں بھائی مصرع بڑا مشکل سنٹنس آ گیا. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. پھر کہہ رہا ہوں, اگر اس سے پہلے سنو تو نہ بولنا. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, اور حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ, سایہ سمیٹ کے. اور دربار شام میری مخدومہ کا خطبہ, اس پہ 2 سنٹینسز سنیے گا. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. ثاقب صاحب خصوصی, خطبے کو سن کے سوچ رہے تھے یہ اہل شام. بزرگوں, خطبے کو سن کے سوچ رہے تھے, میری مخدومہ نے خطبہ دے دیا, خطبے کو سن کے سوچ رہے تھے یہ اہل شام, طوفان نوح لے گیا کیا کیا سمیٹ کے.
اللہ اکبر. ڈیفینیٹلی بخدا 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 اس گھر کی فصاحت بلاغت تو مشہور ہے. فصاحت و بلاغت، نہج بلاغت ہی تو ان لوگوں کی مشہور تھی. یہ لوگ ممبر کے وارث ایسے تو نہیں تھے، بولنا سجدہ ہی نہیں تھا. جن کے اجداد کو کبھی میدان میں رجز پڑھنی نہ آتی ہے، ان کی اولادیں کیا کلام کریں گی. واحد گھرانہ آل محمد کا ان کے ہاں دشمن کو شکست دینے کے کئی زاویے ہیں. یہ دشمن کو کبھی کبھی تلوار سے ہراتے ہیں، ورنہ اکثر دشمن کو گفتار سے ہراتے ہیں، اکثر دشمن کو کردار سے ہراتے ہیں. آل محمد کے ہاں جو ویلیو تلوار کی ہے وہی امپورٹنس قلم کی ہے. بخدا بخدا قلم سے بڑا ہتھیار دنیا میں آج تک آیا ہی نہیں ہے. اس سے بڑا ہتھیار آج تک خلق ہی نہیں ہوا. صلح امام حسن علیہ السلام پہ عقیل محسن نقوی صاحب کا مصرع انہوں نے بہانے میں پڑھا تھا. 15 رمضان کو فرما گئے تھے، قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے. تو قلم ایک پوری کائنات ہے، ایک پوری داستان ہے. قلم ایک اللہ اکبر، جس کی خدا قسم کہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہوگی. خطبے کو سن کے سوچ رہے تھے یا اہل شام طوفان نوح لے گیا کیا کیا سمیٹ. بلاغت سنو. آخری 3 منٹ میں ممبر پہ ہوں، اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. کوئی غلطی گستاخی ہوگی جو تو معاف کرنا. امام زمان آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. 9 محرم شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے بھیجا، غازی ذرا جاؤ جا کے ان سے کلام تو کرو. کوفیوں شامیوں کے سامنے آ گئے میرے مولا عباس، اور شامیوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس نے فرمایا ہم سے بلاغت کلام کیسے، جنگ نہیں بتا رہا، مولا عباس کا بولنا بتا رہا ہوں کہ کلام کیسا تھا. فرمایا تھا ہم سے لڑنے آئے ہو، وہ کوفیوں ہو شامیوں. عباس فرما رہے تھے محسوس ہو گیا، محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا. جو نہیں سمجھے ان کے لیے دوسرا مصرع پھر پڑھوں گا پھر رکوں گا، پھر تیسرا مصرع پھر پڑھوں گا پھر رکوں گا، پھر چوتھے مصرع پہ مجھے داد لینی ہے. فرما رہے تھے محسوس ہو رہا، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، محسوس، عباس فرما رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا. 2 مصرے ہو گئے. جو اب بھی نہیں سمجھا اس کے لیے تیسرا مصرع. عباس نے فرمایا محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا. فرما رہے تھے اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا. جوان بھرا بیٹھے ہو، جوان بھرا بیٹھے ہو، قرآن دنان ہے، ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جاتا ہے، مولا عباس اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا. ان بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. چوتھا مصرع قبول کیجئے گا. اور شامیوں، میں عباس کہہ رہا ہوں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا، اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا، شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا. اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا. فرما رہے تھے میرے محترم دعا فرمائیے گا، بڑی دیر سے تشریف لائے آپ. اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا، شاید غلام، مالک سلامت رکھیں آپ کو، تشریف رکھیے، شاید غلام زادوں کا، اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا، شاید غلام زادوں کا لہجہ، شاید غلام زادوں کا. ایک لفظ ہے قطرات انفعال. قطرات انفعال ان پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں جو کسی بڑے گناہ کے بعد آتے ہیں. جو پیشانی پہ کسی بڑے گناہ کے بعد پسینہ آئے اس کے قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. اب عباس تعارف فرما رہے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو، ہم سے لڑائی. فرمایا شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال، ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال، شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. اوے شامی چاچا، شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، اوے کوثر کے مالکوں سے کریں بات. ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم جنگ سمیٹ کے رکھ دی. کوثر کے مالکوں سے کریں بات، کوثر کے مالکوں سے کریں بات، یہ مجال یہ مجال یہ مجال. اوے ہم سے لڑنے آئے ہو، عباس سے لڑنے آئے اور تم نے پہچانا ہی نہیں. میں اعلان کر رہا ہوں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. غازی سے لڑنے آ گئے، جنگل میں لڑنے آ گئے، شیر کا مقابلہ کرنے آ گئے. مولا حسین نے فرمایا غازی جاؤ جا کے ذرا ان سے کلام کرو. اب ذرا پیچھے چلتے ہیں. شب عاشور، غازی جاؤ جا کر ان سے کلام کرو، ان سے بات کر کے آؤ.
میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے اپنے اشل نامی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گیا ام البنین کا لال۔ 9 لاکھ کے ایک دستے کے سامنے آ کے علی بیٹے نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی، اس پورے دستے کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد جب کلام کرنے کا ارادہ کیا تو ام البنین کا لال اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ جنگ سمیٹ لی۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ ثاقب صاحب کتنا عرصہ گزر گیا ویسے ذاکرین کو سنتے ہوئے؟ زندگی گزر گئی ہے نا۔ میں عمر خطابت کا پھر نازک ترین ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں یاد آئے بیٹے کے حق میں دعا فرمانی ہے۔ جملہ عجیب کہا، نگاہ دوڑائی سب کے اوپر، گھوڑے کی زین پہ میرے مولا کھڑے ہوئے اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، اے شامیوں، میں عباس اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور مہلت دینے آیا۔ میں تمہیں آخری 1 منٹ میں ممبر پہ ہوں، میں سلام کروں، یہ آخری میرا 1 منٹ ہے، میں خدا کہہ رہا ہوں اس سے بھی پہلے ممبر چھوڑوں، بہت میں نے پڑھ لیا۔ میں عباس اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور مہلت دینے آیا۔ ابھی یہ جملے کہنے تھے، دستے میں سے اوٹ میں سے ایک بندہ آگے آیا، وہ گستاخ اتنا آگے آیا کہ اس کے گھوڑے کا منہ اشہل کے منہ سے جا ٹکرایا۔ اس نے عباس سے کہا، عباس ہمیں دھمکی بعد میں دینا، پہلے ہماری تعداد پہ غور کر۔ عباس ہم اتنے ہیں کہ تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں۔ وہ بندہ الفاظ کا قاتل ہے جس نے سن کے سمجھ کے لطف بھی نہیں لیا۔ عباس ہماری تعداد پہ غور کر، دھمکی بعد میں دینا، ہم اتنے ہیں کہ تجھے ہم یہاں سے واپس نہ، آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے تو نے سن لیا، ہم تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں۔ گرجا علی کا علی بیٹا، پھر ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھے واپس جانے سے روکنے والے؟ اور مجھے پہچانو، میرا نام ہے عباس۔ فرمایا میں عباس اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ شامیوں کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی۔ فرمایا میں چاہوں تو تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف میرا ویر ہاتھ تلے نہ کری، میں گال تیرے حوالے پہ کرتا تھے سلام۔ فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے، عباس کہہ رہے تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو، میری مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا، تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا۔ یہ کہہ کے تلوار کو بے نیام کیا، پھر کربلا کی ریت پہ تلوار رکھی، پھر ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے ایک جملہ کہا اور یا علی مدد۔ کربلا کے میدان میں ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کے عباس نے فرمایا، کوفیوں، شامیوں، وہ تم، یہ ہم، یہ لکیر میں نے کھینچ دی ہے۔ ایک فیصلہ کر کے عباس جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ عباس نے کہا ہمیں پہچانو، وہاں لبادے الگ ہیں، یہاں لبادے الگ۔ وہاں ایک فرق بتا دیا، ایک گیپ ڈال دیا، وہاں لبادے الگ ہیں، یہاں لبادے الگ۔ شامیوں سے علی کا علی بیٹا کلام کر رہا ہے، بات میری آخری زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کا دیدار کریں گے، راضی رہنا۔ عباس نے لکیر کھینچ کے فرمایا مجھے پہچانو، میں غازی اعلان کر رہا ہوں، وہاں لبادے الگ ہیں، یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں، میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے الگ۔ جڑے بول سکتے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری۔ وعلیکم السلام۔